بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جب شادی ہوئی اور میں بیاہ کر آئی تو میں نے دیکھا کہ نند کوئی کام کاج نہیں کرتی، صرف آنگن میں بنے بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھی قرآن پاک پڑھتی رہتی ہے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا کہ وہ کام کیوں نہیں کرتی۔ ساس سے کہا تو وہ بولی، ارے بیٹا، وہ درخت کے نیچے نہیں بیٹھتی تو اس کے بال جھڑتے ہیں۔ میری نند کی چوٹیاں زمین چھوتی تھی۔ میں نے غصے سے کینچی اٹھائی اور کہا، میں بالوں کا فساد ہی ختم کر دیتی ہوں۔ اور اس کی چٹیا پر جیسے ہی قینچی چلائی میری جان نکل گئی جب میرے وجود۔ میرا نام ہیرا ہے، میں چکوال کی رہنے والی ہوں۔ انسان بہت سی آزمائشوں سے گزرتا ہے، کچھ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں اور کچھ ساری عمر آزماتی رہتی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت گلے شکوے تھے، پر جب کسی اور کی زندگی میرے سامنے آئی تو میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی جب میرے رشتے آنے لگے۔ ابا بھائی جس کی چھان بین کرتے وہ لوگ کچھ اور ہی نکلتے۔ لوگ وہ نہیں رہے تھے جو نظر آتے تھے۔ آج کے دور میں اچھا رشتہ ملنا اور شادی ہو جانا بہت مشکل ہو گیا تھا، خاص کر لڑکیوں کے رشتے کرنا، سب کی ڈیمانڈ پوری کرنا بہت مشکل تھا۔ ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھیں، جہیز بھی چاہیے تھا، ساتھ گاڑی بھی، اور ہم مڈل کلاس لوگ ایک محلے میں رہنے والے، ہم تو روپیہ روپیہ جمع کر کے جہیز بناتے تھے۔ ہمارے گھر میں بس دو ہی تو افراد تھے کمانے والے، ابا ایک اسکول میں پڑھاتے تھے اور بھائی بینک میں جاب کرتے تھے۔ بڑی آپی کی شادی آسانی سے ہو گئی کیونکہ اماں نے بہت سی چیزیں پہلے سے جمع کر رکھی تھیں۔ اماں بہت کفایت شعار تھیں، ابا جو گھر کے لیے خرچ دیتے اسی میں چیزیں بناتی رہتی۔ آپی کی شادی کے بعد ہمارے حالات تنگ ہو گئے تھے۔ بھائیوں کی فیسیں، کالج آنے جانے کا خرچ، کھانا پینا، سب کے اخراجات بڑھ چکے تھے۔ اوپر سے مہنگائی نے کمر توڑ ڈالی تھی۔ میں بی ایس سی کر رہی تھی، میرا خود کا جیب خرچ بڑھ چکا تھا۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح میک اپ کروں، نت نئے ڈریسز خریدوں، اپنی دوستوں کی سالگرہ پر جاؤں، پر ابا کی پابندیاں بڑھ چکی تھیں۔ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا میں عبایا پہن کر جاتی۔ گھر پر ہمیں پوری آزادی تھی، ہم جو مرضی کرتی، جب دل کرتا خالہ کے گھر، تایا کے گھر چلے جاتے۔ اپنے رب سے مجھے بہت زیادہ گلے شکوے تھے۔ اس نے مجھے ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا کیا۔ میری کتنی ہی خواہشات دم توڑ چکی تھیں۔ مجھے پڑھنا تھا، کسی مقام پر جانا تھا، پر اماں نے صاف صاف کہہ دیا، اپنا بی ایس سی مکمل کرو اور گھرداری سیکھو، تمہارے کام آئے۔ کل کو سسرال والے ڈگریاں نہیں دیکھیں گے، تمہیں آتا ہی کیا ہے وہ یہ دیکھیں گے۔ اسی بہو کی عزت ہوتی ہے جو گھرداری میں ماہر ہوتی ہے۔ میں صدا کی کام چور، مجھے یہ سب نہیں کرنا تھا۔ ابا بھی میری سائڈ لیتے، پر گھر میں اماں کی چلتی تھی۔ وہ کہتی، مجھے اپنی بیٹیاں خراب نہیں کرنی، نہ مجھے ان کے سسرال سے کوئی بات سننی ہے کہ اس کی ماں نے کچھ سکھایا نہیں۔ میری آپ ہی اب آئے دن گھر آئی ہوتی، وہ کچھ پریشان بھی نظر آتی۔ اماں نے بتایا، تمہاری بہن کے سسرال والے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے فیصل کے لیے۔ فیصل جو کہ میری آپی کے شوہر کا بڑا بھائی تھا، اس نے ابھی شادی نہیں کی تھی۔ پورا خاندان جانتا تھا وہ لڑکیوں کے معاملے میں بہت ٹھرکی ہے، اس کا دل ہر خوبصورت لڑکی پر آ جاتا۔ میری پریشانی بڑھ چکی تھی کیونکہ میرے خوابوں کا شہزادہ ایسا تو نہیں تھا۔ میں اللہ سے دعائیں کرتی، یا اللہ، میری جیسی زندگی گزرنی تھی نا گزر چکی، اب کم از کم میرا شوہر تو میرے جیسا پیارا ہو، اچھا انسان ہو، اس فیصل کی طرح رال ٹپکاتا ہوا نہ ہو جس کی رال ہر خوبصورت عورت کو دیکھ کر ٹپک پڑتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپی کی ساس انگوٹھی لیے بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی کالج سے لوٹی، سامنے ایک تماشا کھڑا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہیرا کا رشتہ نہیں دینا تو بڑی کو بھی گھر بٹھا لیں۔ بھیا نے کہا، ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے، جہاں ایک لڑکی ہو وہاں دوسری بھی دیں، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، میری بہنوں کو رشتوں کی کمی نہیں۔ وہ لوگ میری بہن کو گھر چھوڑ گئے، وہ امید سے تھی، اب دن رات وہ روتی رہتی۔ ابا اماں کہتے کہ ہم نے بہت جلد بازی کر دی۔ میں تو سمجھا تھا کہ میرا چچا زاد بھائی ہے، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اس دنیا سے جاتے ہی اس کی بیوی اور بچے ایسے لالچی ہوں گے۔ اگر ہیرا کا رشتہ دیں تو ٹھیک، ورنہ اپنی بڑی بیٹی کو الگ گھر لے کر دیں، اور وہ گھر بھی اس کی ساس کے نام پر ہو۔ بھیا نے کہا، اب تو کچھ سوچنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپا امید سے تھیں، بچے کی زندگی بھی برباد نہیں کی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد میری آپی کا میاں آپی کو لینے آیا۔ اس نے معافی مانگی اور کہا، انکل انٹی، میں حقیقت سے انجان تھا، جیسے گھر پہنچا تو مجھے سب کچھ پتہ چلا۔ میں نے کرائے پر گھر لے لیا ہے، آج سے میری بیوی میرے ہی ساتھ رہے گی۔ آپی کا میاں دوسرے شہر نوکری کرتا تھا، 15 دن میں ایک بار آتا،
وہ جو کماتا اس کی ماں اور بہنیں پکڑ لیتی، بیوی سے بدگمان کرتی۔ اگر آپ ہی کا شوہر اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں سن نہ لیتا تو شاید اب بھی اس کی آنکھیں نہ کھلتیں۔ اماں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی، ورنہ اماں کی تو نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ مجھے بھی سکون کا سانس آیا، جان چھٹی ان جاہل لوگوں سے۔ پر یہ صرف خیال تھا۔ اب ہر روز فیصل کالج کے باہر کھڑا ہوتا، کبھی گارڈ سے کہتا کہ ہیرا کا فیانسی ہوں، اس کو بلا دیں۔ میں نے سب کچھ اماں کو بتایا تو اماں نے کہا، بیٹا اپنے بھائی اور ابا سے کچھ مت کہنا، رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ امی نے آپ ہی کے شوہر سے بات کی۔ کچھ دن سکون سے گزرے اور ایک دن فیصل گھر پہنچ گیا۔ ابا گھر نہیں تھے، وہ روز شام کو اپنے دوست کے ساتھ چائے پیتے تھے۔ بھائی ابھی بینک سے آیا تھا، اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب فیصل آیا اور اس نے کہا، ہیرا صرف میری ہے، اگر میری نہ ہوئی تو میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ہاتھ کو پکڑ کر اس میں انگوٹھی ڈالنے لگا۔ جب بھائی نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اس خبیث کو مارنا شروع کر دیا، پورا محلہ جمع ہو چکا تھا۔ بھائی اور فیصل کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ ابا بھی بہت پریشان تھے۔ بھائی کا دوست آیا جو چکوال سے تھا پر رہتا کراچی میں تھا۔ وہ اس دن بھائی سے ملنے آیا تو وہ وہی تھا جیسا کہ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ میرا شوہر ایسا ہو۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو جاتی۔ میں ہونق بنی اسے تکتی جا رہی تھی۔ اس نے بھی واپس مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ابا اور وہ لڑکا جاتے ہی بھائی کو لے آئے، پر فیصل جیل میں تھا۔ بھائی کا دوست 4 سال بعد ملنے آیا تھا، وہ کسٹم میں تھا، اس کا نام شاہد تھا۔ بھائی بہت شرمندہ ہوا اپنے دوست سے، اسے سب کچھ بتایا اور وہ کسی سوچ میں گم ہوا۔ جب اس نے ابا اور بھائی سے کہا، اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو میرے پاس ایک حل ہے۔ بھائی نے کہا، تم میرے بچپن کے دوست ہو یار، ایک جگہ رہے ہیں، ایک ساتھ کالج میں پڑھائی کی ہے۔ تو اس نے کہا، اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو میں ہیرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھے گا، مجھے شادی تو کرنی ہے، اسی وجہ سے چکوال آیا ہوں۔ اماں دن رات میری شادی کی باتیں کرتی ہیں۔ بھائی نے بہت غصے سے اسے دیکھا، وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، نظر جھکی ہوئی تھی۔ جب ابا ہنسنے لگے اور بھائی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاہد ابا کے پاس ہی پڑھتا تھا، پر اس کے باپ کی وفات کے بعد وہ لوگ شہر شفٹ ہو گئے تھے اور شاہد خود اب کسٹم میں تھا۔ ابا اٹھ کر اماں کے پاس آئے جو جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ابا نے کہا، ارے بختاور، اللہ نے تیری سن لی ہے، ہیرا کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اماں نے حیرانگی سے ابا کی جانب دیکھا۔ ابا نے کہا، شام کو جو لڑکا آیا تھا نا گھر میں، تیمور کا دوست شاہد، وہ اپنی ہیرا سے شادی کرنا چاہتا ہے، 1-2 دن تک اپنی ماں اور بہن کو لے کر آئے گا۔ اماں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور میں جو دروازے کی اوڑ سے سب سن رہی تھی خوشی کے مارے چیخنے لگی۔ اللہ میاں سے کہنے لگی، یا اللہ، میں اتنی نیک ہو گئی ہوں یا وہ وقت قبولیت کا تھا جو میرے دل کی مراد ایسے اچانک پل بھر میں پوری کر دی تو نے۔ میں بیڈ پر اچھل رہی تھی، مجھے تو خوشی کے مارے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جب اماں مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی اور کہتی، اچھے سے کپڑے نکال کر رکھ لو، تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے، اب بس تمہاری منگنی کی رسم ہوگی۔ میں جان بوجھ کر انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ ماں، کسے کر دیا ہے میرا رشتہ؟ اماں نے میرا کان پکڑ لیا اور کہنے لگی، اسی کو جس کو شام میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے جا رہی تھی۔ ماں کو بیوقوف سمجھتی ہے جو مجھے پتا ہی نہیں۔ اور میں اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ ماں کی گود میں جو سکون ہے نا، وہ انسان کو کہیں نہیں مل سکتا۔ اماں کہہ رہی تھی، میری بچی، ماں کو سب پتا ہوتا ہے، وہ تو چہرہ دیکھ کر اپنی اولاد کا دکھ جان لیتی ہیں، بس انجان بنی رہتی ہیں کہ چلو اولاد کا بھرم قائم رہے۔ وہ اپنا دکھ، اپنے دل کی بات چھپانے کی خوب اداکاری کرتے ہیں، فرمائیں سب جانتی ہیں میری بچی۔ اور میں ہنس رہی تھی۔ اماں، آسکر تو پھر آپ کو ہی ملنا چاہیے۔ اور اماں بھی اس دن بہت خوش تھی، ورنہ ایک جڑ دینی تھی میرے منہ پر انہوں نے۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے تھے، اماں تو کبھی کبھی بڑے بھائی کے بھی ایک لگا دیتی تھی۔ اماں کہتی، تم لوگ بوڑھے بھی ہو جاؤ گے نا، پر ماں باپ کے لیے ہمیشہ بچے ہی رہو گے۔ اگلے دن شاہد کی ماں اور بھابھی آئی تھیں، اس کے 2 بھائی اور بھی تھے۔ وہ بہت خاندانی اور پرانی سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے بہت سی باتیں ابا اور اماں کی گوشوار کیں۔ اماں ابا کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے، پر بھائی نے کہا، ابا آپ فکر کیوں کرتے ہیں، شاہد میرا دوست ہے اور میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر بھی آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں تو ہم کچھ وقت لے لیتے ہیں۔ پر اماں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور وہ لوگ مجھے شاہد کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے۔ میں بہت خوش تھی۔ پڑھائی پہلے
فیصل والے واقعے کی وجہ سے بند ہو چکی تھی۔ ابا نے میری اور بھیا کی شادی ایک ساتھ کرنے کا سوچا تھا۔ شاہد کے گھر والے بہت اچھے تھے اور شاہد نے جہیز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے گھر والوں کی بھی رضامندی اس میں شامل تھی۔ آپ ہی ان کا گھر دیکھ کر آئی۔ وہ ایک قصبے میں رہتے تھے، وہاں شاہد کا پورا خاندان تھا، خود شاہد کا بہت بڑا گھر تھا۔ آپ ہی مجھے کچھ بتاتے بتاتے رک گئیں، پھر کہتی کچھ نہیں، شاہد تو تمہیں اپنے ساتھ رکھے گا جہاں نوکری کرتا ہے۔ اس نے شہر میں ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، بس جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا۔ کچھ شاہد کی اپنے گھر والوں سے بنتی نہیں کیونکہ وہ پڑھا لکھا اور باشعور ہے۔ اس کے باقی بھائی وہی پرانی سوچوں کے مالک ہیں۔ شاہد نے آپ ہی کے ہاتھ ایک خوبصورت سا موبائل بھیجا تھا۔ ابا سے کئی بار ضد کی تھی موبائل کی، پر اماں نے کہا مجھے نہیں پسند لڑکیوں کا موبائل استعمال کرنا، لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ایسی لڑکیوں کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آج اتنا مہنگا اسمارٹ فون بھیجا تھا شاہد نے، جس میں اس کا نمبر بھی سیو تھا اور کچھ تصویریں بھی موجود تھیں۔ مجھے تو خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی، بس شاہد کی کال کا انتظار تھا۔ میں سونے والی تھی جب کال آ گئی، میری نیند اڑ چکی تھی۔ شاہد نے کہا چند تصویریں بھیجی ہیں، اچھے سے دیکھ لیتی۔ اس دن ایسے آنکھیں نکال نکال کر دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی آسمانی مخلوق ہوں۔ مجھے اس کی بات پر شرمندگی سی محسوس ہوئی اور شاید وہ بھانپ گیا تھا جب اس نے کہا ہیرا میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ میں نے بھی حساب برابر کر دیا۔ جی آپ کے سب گھر والے بہت اچھے ہیں۔ اس کا فلک شگاف قہقہا بلند ہوا تھا اور میں بھی اپنی ہی بات پر مسکرانے لگی۔ ہماری اب اکثر بات ہونے لگی۔ اماں مجھے مسکراتا دیکھتیں تو ڈھیروں دعائیں دیتیں۔ شادی کی تیاریاں شروع بلکہ مکمل ہو چکی تھیں۔ ایک دن شاہد کی اماں آئی اور اپنا خاندانی سیٹ لائی۔ کہا شادی پر نہ ہرائی ہی پہنے کی، کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے، جب بہو گھر آتی ہے تو یہی پہنتی ہے۔ وہ سونے کا ایک خوبصورت سیٹ تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اماں مجھے باتوں باتوں میں سمجھاتیں بیٹا وہ بہت رواج پرست لوگ ہیں، ذرا سی غلطی پر ساری عمر کی سزا دیتے ہیں۔ تم وہاں جاؤ تو نہ زیادہ ہنسنا، نہ زیادہ کسی سے بات کرنا۔ تمہاری ساس جو کام کہے کر دینا، کیونکہ وہ لوگ گھر کا کام خود کرتی ہیں، باہر سے نہ مرد اور نہ کوئی غیر عورت ان کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ مجھ سے شاہد نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ اماں پتہ نہیں کیوں مجھے ڈرا دیتی تھی۔ پہلے جب پڑھتی نہیں تھی تب کہتی تھی پڑھ لو، ان پڑھ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ اب رشتہ ہوا ہے تو عجیب عجیب باتیں کرتی۔ میں حقیقت سے انجان تھی، ورنہ اپنی ماں کی پریشانی جان لیتی۔ بھائی کی شادی خاندان میں ہی ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، مارے خوشی کے مجھے تو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں گی، جو دل کرے گا کروں گی۔ خود شاہد نے بھی کہا تھا ارے بھائی جیسے دل کرے رہنا، کوئی تم پر پابندی نہیں لگائے گا۔ اماں میری نظر اتارتی، مجھے کمرے سے باہر نہ نکلنے دیتی، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے چند ماہ یہیں رہنا تھا کیونکہ شاہد کے گھر والوں نے کہا تھا کہ یہاں ان کا پورا خاندان ہے، 100 دعوتیں ہوں گی، بہو کو سب کا پتہ ہونا چاہیے، کل کو انہی لوگوں نے خاندان سے ملنا برتنا ہوتا ہے۔ میں شاہد کے لیے کہیں بھی رہنے کو تیار تھی، پر اس نے صاف بتا دیا تھا ہم بہت جلد شہر شفٹ ہو جائیں گے۔ شاہد کے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، پر سب زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ خود میری جیٹھانیاں بھی ان پڑھ تھیں۔ ایک تو اپنی بہن لانا چاہتی تھی، پر شاہد نے ان کی اس امید پر پانی پھیر دیا تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ میں بھی اب گھر کے کام کاج میں حصہ لیتی۔ میں جب سے اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، میں نے دیکھا تھا کہ میری نند کوئی کام کاج نہیں کرتی، صرف آنگن میں بنے بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھی قرآن پاک پڑھتی رہتی ہے۔ دن ہو یا رات وہ سوتی بھی وہیں رہتی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوتا۔ میری جیٹھانیاں بھی الگ الگ رہتی تھیں، میری ساس میرے ساتھ رہتی تھی۔ دوسرا، شاہد نے خاندان سے باہر مجھ سے شادی کی تھی، اس کے بھائی بھی مجھ سے اچھے سے بات نہیں کرتے تھے۔ شاہد سے کئی بار بہت سے سوالات کرتی، وہ بات بدل جاتا۔ میں سارے گھر کا کام کرتی، مجھے کہاں اتنا کام کرنے کی عادت تھی۔ مجھے اپنی نند پر بہت غصہ آتا کہ وہ کام کیوں نہیں کرتی، ہر وقت قرآن پاک پڑھتی رہتی ہے۔ بھلا ایسا بھی کیا انسان اٹھ کر اپنا کھانا پینا ہی خود کر لے؟ وہ میری ہی عمر کی تھی، پیاری بھی بہت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب چکر کیا ہے۔ ساس سے کہا تو وہ بولی زینب درخت کے نیچے اگر نہ بیٹھے نا تو اس کے سارے بال جھڑ جاتے ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے میں بھی کچھ نہیں کہتی۔ میرا شوہر مجھے بہت سمجھاتا، ارے چند دن ہیں، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، تم کسی بھی معاملے میں دخل اندازی مت کرنا۔ پر میں شروع سے جلد باز تھی۔ میری نند کی چٹیا زمین کو چھوتی تھی،
میں نے غصے سے قینچی اٹھائی اور کہا، میں بالوں کا فساد ہی ختم کر دیتی ہوں۔ میری ساس مجھے آواز دے رہ گئی اور میں نے اس کی چٹیا پر جیسے ہی قینچی چلائی میری جان نکل گئی۔ جب میرے وجود سے کوئی چیز گزر کر نکلی، مجھے جتنی دیر تک سمجھ نہیں آئی، میری نند مسکرا دی اور کہنے لگی، بھابھی شکر کریں آپ کی جان بچ گئی۔ میں حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا، آنکھوں کے گوشے سرخ تھے، شاید وہ روتی رہتی تھی۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اتنے بڑے گھر میں یہ میں جان ہی نہ سکی اس کو بیڑیاں ڈالی گئی تھی۔ آخر کیوں؟ میری ساس نے مجھے کھڑا کیا جب پھر سے کسی نے مجھے دھکا دے دیا اور میری نند نے کہا، سلیمان نہیں، یہ میرے چہیتے بھائی کی بیوی ہے۔ مجھے وہ پاگل لگی۔ بھلا خلا میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دماغی حالت درست نہیں، اسی وجہ سے اس کو بیڑیاں ڈال کر رکھی ہیں۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب میں باہر اٹھی اور گھر کے پچھلے صحن میں اس درخت کے پاس چلی گئی۔ میری نند درخت کو ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے پکارا تو وہ جاگ رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ بولی ہی نہیں۔ میں ڈرتی ڈرتی اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ درست کیا، اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، بھابھی یہاں سے چلی جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو آپ کو بھی یہیں میرے ساتھ باندھ دیں گے۔ مجھے کہاں پرواہ تھی، میں تو اس کی خوبصورت آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ بہت اصرار کے بعد جب اسے اس کے بھائی کی قسم دی تو اس نے بتایا، بھابھی ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے نہیں دیتے تھے، میں پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ ابا بھیا سے ضد کر کے میٹرک پاس کیا۔ میری آواز بہت خوبصورت تھی۔ اپنی کزن کی ایک شادی پر گئی تو ہم سہیلیاں چھت پر بیٹھی گانے گا رہی تھیں۔ جب میری سہیلی کا بھائی آیا اور میری نظر اس پر ٹھہر گئی، یہ سب گناہ تھا، مجھے اپنی نظر چھکا کر رکھنی چاہیے تھی۔ میں اپنا دل وہیں چھوڑ آئی اور اسفن سے محبت کرنے لگی۔ کئی بار ہمارا سامنا بھی ہوا، میں اسے دیکھ کر سر چھکا لیتی۔ اس نے مجھ سے کہا، زینب میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں شرما کر بھاگ آئی۔ اس انجام سے بے خبر میرے گھر والے مان بھی گئے تو خاندان والوں نے ہمیں نکال دینا تھا۔ ہمارے یہاں غیرت کے نام پر بیٹیوں کو قتل کرنا بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اسفن نے اپنے گھر والوں کو بھیج دیا اور ہمارے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے کیسے جانتے ہیں۔ بڑے بھیا ہاتھ اٹھانے تک پہنچ گئے۔ میں زبان نہیں کھولی تھی۔ ان لوگوں کو رشتے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ زینب کا رشتہ بچپن سے ہی اپنے تایا زاد کے ساتھ طے ہے۔ اسفن نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک بار مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میری دوست کے ذریعے پیغام پہنچایا اور دوسرے دن میرے تایا نکاح کی تاریخ لینے آ گئے۔ ان کا بیٹا نیم پاگل تھا، اسے نفسیات کا مسئلہ تھا اور مجھ سے 7 سال چھوٹا بھی تھا۔ میں اپنی ماں کی بہت منتیں کرتی رہی۔ وہ کہتی، زینی ہم آج بھی ایسے معاشرے کا حصہ ہیں بیٹا جہاں عورتیں آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ میرا کلیجہ پھٹتا ہے پر میں کچھ کر نہیں پا رہی۔ کاش میری بچی، میں تجھے تیرے پیدا ہونے پر اسی وقت گلا گھونٹ کر مار دیتی تو اب ساری عمر کے لیے تمہیں رونا نہ پڑتا۔ بھابھی ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں۔ اتنے سال ہو گئے مجھے یہاں قید کیے ہوئے، اماں آج بھی مجھے چوروں کی طرح ملنے آتی ہیں۔ صبح میرا نکاح تھا اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسفن سے ملنے چلی گئی اور یہی میری عمر بھر کی سزا بن گئی۔ اسفن نے کہا، ہم بھاگ چلتے ہیں ان لوگوں سے بہت دور۔ پر میں جانتی تھی بھابھی یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ تبھی گاڑیوں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں انہی قدموں واپس بھاگی تھی جب بڑے بھائی سے ٹکرا گئی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے آگ برس رہی تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، اپنی چادر اتار کر ان کے پیروں پر ڈال دی۔ بھائی کے بندے اسفن کو اٹھا لائے تھے، بہت مار رہے تھے اور میں بھائی کے پاؤں پکڑے بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے۔ ابا کو لگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ بڑے بھائی ہوتے تو مجھے وہیں گولی مار دیتے۔ اسفن کو میرے سامنے گولیاں مار دی گئی تھیں۔ بڑے بھائی نے خود اسفن کی لاش ان کے گھر کے آگے پھینکی تھی۔ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی اسفن کا خون اپنے ہاتھوں پر مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ابا کی موت کے اگلے دن پورے خاندان کے سامنے میری شادی اس درخت سے کر دی گئی تاکہ پورے خاندان کی لڑکیاں مجھ سے سبق حاصل کریں، محبت کو سزا سمجھیں، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔
अगली बात जो जैनब ने बताई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, अगर सुलेमान ना होता ना तो शायद ये लोग मुझे जान से ही मारते। जैनब ने कहा, जिस दिन मेरा निकाह इस दरख्त से किया गया, वो निकाह असल में दरख्त से नहीं बल्कि इस दरख्त पर रहने वाले जिन सुलेमान से हो गया था। वो मेरे खून के रिश्तों से ज़्यादा मेरी हिफाजत करता है। भाभी, वो मुझे हर तकलीफ से बचाता है। उस दिन आपने गुस्से में मेरे बाल काटने की कोशिश की तो सुलेमान को गुस्सा आ गया। जैनब मुझसे कम रो रही थी और मैं उसके गले लगे ऐसे रो रही थी जैसे कोई मर गया हो। मैंने जैनब से माफ़ी मांगनी शुरू की। उसे कहा, भाभी कोई बात नहीं, आप नहीं आई थी, आपका कोई कसूर नहीं। मैं अपने कमरे में आ गई। फजर की अजानें होने लगीं, नमाज अदा की और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर भी मुझे इन सब से बेखबर रखेगा। शाम में मेरा शौहर घर आया। मैंने पहली बार अपने मियाँ की आंखों में आंखें डालकर पूछा था, इतने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जब ऐसी बेहुदा रसूमात रवायात की नज़र एक मासूम की पूरी ज़िंदगी कर दी, दांव पर लगा दी उसकी ज़िंदगी। मेरे शौहर ने कहा, तुम्हारे घर वालों को सब कुछ पहले ही बता चुके थे, पर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। जानती हो, अब मैं चाहकर भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने उसको आज़ाद करने की कोशिश की तो वो जिन मेरी बहन पर आशिक है वो उसे मार देगा, और अगर उसे लेकर निकलने में कामयाब हो गया तो ये ख़ानदान वाले उसे मार देंगे। जैनब की शादी पर मैं मुल्क से बाहर था। अगर तब होता तो शायद सब कुछ संभाल लेता। पहली बार मैंने अपने शौहर को यूं रोते देखा था। उनको इतना बेबस महसूस कर रही थी। मैं अब सबके सामने जैनब के पास बैठी रहती, उससे बातें करती। मुझे कई माह हो गए जब जैनब ने कहा, भाभी आप भैया के साथ चली जाएं, आप बहुत अच्छी हैं। मैं दुआ करूंगी अल्लाह आपको कभी बेटी ना दे, क्योंकि इस ख़ानदान के लड़के कुछ भी कर सकते हैं और लड़कियां मेरी तरह कैद हो जाती हैं। वैसे भी मुझे अपना वक्त अब करीब नज़र आ रहा है। वो अब रोते हुए भी मुस्कुराती थी। जैनब की दुआ कबूल हुई थी। वो एक नेक रूह थी। 8 साल हो गए। मेरे 3 बेटे हैं। मैं कभी दोबारा उस घर में नहीं गई थी। आज से 8 साल पहले जैनब एक सुबह उठी नहीं। 30 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता। न जाने कितनी जैनब किसी न किसी रवायात की भेंट चढ़ती होंगी। हम आज़ाद हो गए, पर हमारी सोच आज भी कैद है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।